مجھول ہو جائے گا رکیبا رکیبا رکیبو رکیبت رکیبتا رکیبنا رکیبتا رکیبتما رکیبتم رکیبتی رکیبتما رکیبتنا رکیبتو رکیبنا. جی ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہو جائے گا یہ راکبہ یرکبو ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ ہو جائے گا یرکبو یرکبانی یرکبونا ترکبو ترکبانی یرکبنا یرکبو ترکبو ترکبانی ترکبونا تقربینا ترکبانی تقربنا. ترکبین، جی ترکبین آئے گا نا، ترکبین. ہاں جی، ترکبینا ترکبینا ترکبانی ترکبنا. ہاں، پھر ہو جائے گا ارکبو نقربو نرکب. نرکبو. ہاں جی، اس کا مجہول ہو جائے گا یورکبو یورکبانی یورکبونا ترکبو ترکبانی یورکبنا ترکبو ترکبانی تقربونا تقربینا. ترکبین ترکبون ہاں، ترکبون. ترکبونا ترکبینا ترکبانی ترکبنا. پھر ہو جائے گا اقربو نقربو ارکبو نرکبو. ارکبو نرکبو. ہوں، ہاں جی، ٹھیک ہے. یہ تو حضرت ہو گیا ماضی اور مضارع. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جیسے اس کا جو فاعل وہ بنے گا اس کے یرکبو سے بنے گا یاری یہ بن جائے گا یار یاری کب مبشر بھائی، یاری کب. مبشر بھائی آپ ذرا بتائیں برہان بھائی کو. ایک منٹ حضرت میں بس وہ دوہرا لیتا ہوں. یہ بنے گا یرکبو یاری راکبن ہاں راکبن. سوری ہاں راکبن. ٹھیک ہے، وہ یا کا ہم نے اصول تھا نا کہ وہ ہٹا دینا، میں وہ بس مکس کر رہا تھا. راکبن راکبانی راکبونا راکباتن راکباتانی راکباتن. ٹھیک ہے، یہ فائل ہو گیا. اور اس کا جو مرفول ہوگا مفعول جو اس کا ہوگا مرکوبن اور مرکوبات مرکوبان یہ حضرت ہوگا مرکوبن مرکوبانی مرکوبونا مرکوباتن مرکوباتانی مرکوباتن. یہ اس کا مفعول ہو جائے گا. اور اس کے بعد لم کے ساتھ جب ہوگا یہ حضرت بن جائے گا لم یرکب لم یرکبا لم یرکبو لم ترکب لم تقربا لم ترکبا یقرب تقربا ترکبا ترکبا. ہاں ترکبا لم یرکبنا لم ترکب لم تقربا ترکبا ہاں ترکبا لم ترکبو لم تقربی لم ترکبی تقربی لم. ترکبی ترکبی. وہ رے اور کاف آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا. ہاں، لم ترکبا پھر لم ترکبنا لم اقرب لم نقرب. ارکب ارکب نرکب. ہاں جی، لم اقرب ارکب. ارکب اور لم نرکب. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، وہ ماتا چاہتے ہیں وہ کاف اور رے آگے پیچھے ہو جاتا تھا. چلے کوئی بات نہیں ہے جی. اس کے بعد ہیں مبشر بھائی ہیں. جی مبشر بھائی آپ ہمیں سنائیں گے لابیتا یلباسو سے سنائیں. جی حضرت. لابیسا یلباسو سے ہمیں آپ ذرا حد تک سنائیں. بالکل بالکل حضرت. آواز آ رہی ہے حضرت میری؟ جی 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 بسم اللہ. لبسا لبسا لبسو لبست لبستا لبسنا لبستا لبستما لبستم لبستی لبستما لبستنا لبستو لبسنا. اب اس کا حضرت ماضی کا مجہول لبسا لبسا لبسو لبست لبستا لبسنا لبستا لبستما لبستم لبستی لبستما لبستنا لبستو لبسنا. اب اس کا مضارع معلوم لبسا سے یلبسو یلبسو یلبسانی یلبسونا تلبسو تلبسانی یلبسنا تلبسو تلبسانی تلبسونا تلبسین تلبسانی 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 تلبسنا البسو نلبسو. اب اس کا مضارع مجہول یلبسو یلبسانی یلبسونا تلبسو تلبسانی یلبسنا
تلبسو تلبسانی تلبسونا تلبسینا تلبسانی تلبسنا البسو نلبسو. اب حضرت اس کا فاعل ہو جائے گا لابثن لابثن لابسانی لابسونا لابستن لابستانی سوری لابساتانی لابساتن. جی اب اس کا مفعول ہو جائے گا ملبوس ملبوسن ملبوسن کا ہو جائے گا ملبوسن ملبوسانی ملبوسونا ملبوستن ملبوستانی ملبوساتن. اب اس کا جہد ملبوساتن. جی اب اس کا حضرت جی اس کا جہد معلوم جی ہو جائے گا لم یلبس لم یلبسا لم یلبسو لم تلبس لم تلبسا. نہیں حضرت غلط ہو گیا. جی صحیح ہے. لم دوبارہ سے سناتا ہوں. لم یلبس لم یلبسا لم یلبسو لم تلبس لم تلبسا لم یلبسنا لم تلبس لم تلبسا لم تلبسو لم تلبسی لم تلبسا لم تلبسنا لم البس لم نلبس. اب اس کا جہد مجہول لم یلبس لم یلبس لم یلبس لم یلبسا لم یلبسو لم یلبسو لم تلبس لم تلبسا لم یلبسنا لم تلبس لم تلبسا لم تلبسو لم تلبسی لم تلبسا لم تلبسنا لم البس لم نلبس. جی ماشاءاللہ بہت زبردست ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اس کے بعد ہماری جو ہے نا وہ باری ہے کیا کہتے ہیں اس کو احمد رضا صاحب کی. احمد رضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے ہاں کوئی نیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سب دوستوں کو عرض کرنا تھا, سب بھائیوں کو عرض کرنا تھا کہ ہمیں جو ہے نا خواتین کے گروپ سے تو ماشاءاللہ جو ہے ریسپانسبل مل رہا ہے کہ وہ ہوم ورک کر کے بھیج رہے ہیں نا, تو جو ہے نا جینٹس کی طرف سے جو ہے نا بہت کم جو ہے نا وہ مل رہا ہے کہ وہ بہت کم بھیج رہے ہیں. ضیاء صاحب نے بھیجا ہے, عبد المجید صاحب نے بھی بھیجا ہے, حافظ خالد صاحب نے بھیجے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے نا اور مبشر بھائی نے بھیجے ہیں, اور میاں صاحب نے بھی بھیجے تھے جو ہے نا اس کے کیا کہتے ہیں اس کو میاں صاحب نے پچھلے بھیجے تھے, مطلب یہ کہ اس کے بعد سے پھر جو ہے نا ریسپانس نہیں مل رہا. تو آپ کوشش کیجئے کہ جنہوں نے نا ہوم ورک نہیں کیا تو وہ کوشش کر کے ہوم ورک ضرور کیا کریں, ہوم ورک ہی اصل چیز ہے. جی برہان بھائی. اچھا حضرت گزارش یہ کرنی تھی کہ جو یہ جینٹس کا گروپ ہے یہ ایک سے زیادہ گروپ ہے یا ایک ہی ہے؟ میرے خیال میں کہ 3 یہاں پر لکھے ہوئے میرے پاس جو ہے نا پریکٹس فیمیل گروپ 3 جی, اور پریکٹس گروپ نمبر 2. اچھا میں نے گزارش یہ کرنی تھی کیونکہ ابھی میرا خیال ہے کلاس میں تقریباً ہم 15 یا 16 ہی افراد ہیں, تو اگر آپ جینٹس کا یعنی ایک ہی گروپ بنا دیں تو وہ ایک دوسرے سے بندے کو دیکھ کے ذرا یعنی ہاں تو وہ اس طرح ہے نا کہ آپ کا جو گروپ ہے نا جو جینٹس کا گروپ ہے جی تو اس میں آپ میرے خیال میں جو ایڈ ہیں وہ کم از کم جو ہے نا آپ 22 ایڈ ہیں. جی جیسے میں گروپ 1 میں 26 لوگ ہیں, تو میں ہاں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح گروپ 2 میں بھی 20 سے اوپر ہوں گے اور تیسرے میں بھی 20 سے اوپر ہوں گے, تو ہاں اگر یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کریں نا آپ جو ہے نا کیا کہ جو مین گروپ ہے نا عالم آن لائن 2024 جی تو اس میں آپ سینڈ کر دیا کریں. ٹھیک ہے, پھر اسی میں سینڈ کر دوں گا. ٹھیک. ہاں ماشاءاللہ اچھی بات ہے, بہت اچھا جو ہے نا آپ کی طرف سے ریسپانس مل رہا ہے, لیکن یہ کہ جو بھائی نہیں کرتے نا تو ان کے لیے مسئلہ ہے, مطلب یہ کہ آپ ٹائم پہ نکال رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بہت قیمتی ہے, ٹھیک ہے نا تھی, تو آپ جو آ رہے ہیں ٹائم نکال رہے ہیں تو آپ کو اس کو کم از کم فائدہ ہو. اگر خدا نخواستہ آپ نے کلاس اٹینڈ نہیں بھی کی
تو جب آپ ہوم ورک کریں گے نا تو یوں سمجھو کہ آپ نے کلاس اٹینڈ کر لی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ذرا چلتے ہیں آگے. حامدہ یحمدو سے چلتے ہیں. یہ ہماری دونوں بہنوں میں سے کوئی ایک کی باری ہے جو بھی سنائے. السلام جی علیکم. آمنہ بہن سنائیں. جی وعلیکم السلام. جی رافع بہن جی میں نے سنا ہے. حامدہ یحمدو سے ہاں حامدہ پہلے فعل ماضی کی ہے. حامدہ حامدہ حامدو حامدت حامدتا حامدنا حمیدتا حمیدتما حمیدتم حمیدتی حمیدتما حمیدتن حمیدتو حمیدنا. اس کے بعد ہے فعل ماضی مجہول. حمیدہ حمیدہ حمیدو حمیدت حمیدتا حمیدنا حمیدتا حمیدتما حمیدتم حمیدتی حمیدتما حمیدتن حمیدتو حمیدنا. اس کے جی بعد ہے مضارع. جی جی یحمدو یحمدان یحمدون یحمد تحمدو تحمدانی یحمدنا تحمدو تحمدانی تحمدون تحمدین تحمدانی تحمدنا احمدو نحمدو. جی اس کے ٹھیک ہے. بعد فعل مضارع مجہول. یحمدو یحمدان یحمدون تحمدو تحمدان یحمدنا تحمدو تحمدانی تحمدون تحمدین تحمدانی تحمدنا احمدو نحمدو. اس کے بعد ہے اسم فاعل. حامد جی حامد حامدانی حامد حامدانی حامدون حامدۃ حامدتانی حامدات. جی اس کے بعد ہے نفی فعل جہد کی. نہیں ویسے مفعول. اچھا اس کے مفعول. اس سے میں مفعول کس طرح آئے گا؟ اس میں مفعول آئے گا حامد سے محمود. جی محمود محمودانی محمودون محمودۃ محمودتانی محمودات. جی اس کے بعد ہے فعل نفی فعل جہد. فعل جہد معلوم. فعل جہد معلوم. لم لم يحمد لم يحمدا لم يحمدو لم تحمد لم تحمدا لم يحمدنا لم تحمد لم تحمدا لم تحمدون لم تحمدو لم تحمدی لم تحمدا لم تحمدنا لم احمد لم نحمد. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی اس کے السلام بعد علیکم. اس کے بعد جو ہے ابھی باری ہے ہم یہ میاں صاحب کی, میاں اظہر صاحب. جی السلام علیکم میاں صاحب, آواز آ رہی ہے؟ جی میاں صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ چلے جی. اس کے بعد ہے پھر ضیاء صاحب آپ نے سنائی ہے؟ جی بسم اللہ. جی نہیں سنائی جی میری. قاعدہ یا سعادوں سے سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعیدہ 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 سعیدو سعیدت سعیدتا سعیدنا سعید سعیدتا سعیدتما سعیدتم سعیدتی سعیدتی سعیدتما سعیدتنا سعیدتو سعیدنا. جی اور سویدہ سویدہ سویدا سویدو سویدت سویدتا سویدہ تو سعدنا. سویدنا سویدنا سویدتا سویدتما سویدتم سویدتی سویدتما سویدتنا سویدنا سویدتو سویدنا. اور جی آگے فعل مضارع معلوم. جی یس 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 آدو یس آدان یس آدونا تس آدو تس آدان یس آد یس آدنا تس آدو تس آدان تس آدونا تس آدینہ تس آدان تس آدنا اس آدو نس آدو. جی آگے ہے فعل مضارع مجہول. یس آدو یس آدان یس آدونا تس آدو تس آدان تس یس آدنا یس آدو یس آدان یس آدونا
یسعدینا یسعدانے یسعدنا کیا یہ اس زیاد صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی عبد المجید بھائی. جی حضور پڑھ تو ٹھیک رہے تھے، تھوڑا سا انہوں نے مسٹیک کیا کہ یہاں پہ مظاہرے میں یوس ادو سے اگر تس ادو پڑھنا تھا تو یوس ادو پڑھ رہے ہیں. ہاں ہاں جی جی جزاک یسعدو یسعدانے یسعدونا تسعدو تسعدانے یسعدنا تسعدو تسعدانے تسعدونا تسعدینا تسعدانے تسعدنا اسعدو نسعدو. اور جی آگے اس کا فائل ہے سعیدن سعیدانے سعیدون سعیداتن سعیداتان سعیداتن. اور اس کا سائدات. آگے سعیداتن. اور آگے اس کا آ جاتا ہے مفعول جی. تو مفعول اس کا ہے جی عبد المجید صاحب آپ سنائیں. سائدن کا اسم مفعول کیا آئے گا؟ عبد المجید صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی حضور. ہاں سنائیں ذرا. کون سا؟ سائدن کا اسم مفعول کیا آئے گا؟ سائدہ کا اسم مفعول مسعود. جی جی مسعود آئے گا. مسعود مسعودانی مسعودون مس مساعدتن جامی صاحب سنائیں گے اسم مفعول. جی جامی صاحب آپ سنائیں اسم مفعول جی مسعود. حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم مسعود مسعودان مسعود مسعودان مسعودون مسعودۃ مسعودتان مسعودات. جی آگے آگے فعل جیب بھی سنائے نا جاوی صاحب. فعل جیب بھی سنائے. چلے نہیں ہاں فعل نہیں فعل جہد معلوم. لم ہاں لم يسعد. ہاں ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يسعد لم يسعد لم يسعدوا لم تسعد لم تسعد لم يسعدنا لم تسعد لم تسعد لم تسعدوا لم تسعدي لم تسعد لم تسعدنا لم اسعد لم نسعد. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا صحیح ہو لم گیا. يسعد لم يسعد لم يسعد لم تسعد لم تسعد لم يسعدنا لم تسعد لم تسعد لم تسعدوا لم تسعدي لم تسعد لم تسعدنا ولم اسعد لم نسعد. ماشاء اللہ بہت خوب بہت زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. ابھی جزاک اللہ جزاک. جی ماشاء اللہ. اب ہمارے پاس جو ہے نا عرفان صاحب، عرفان کی آئی ڈی سے کس نے جو ہے نا ہمیں جوائن کیا ہے؟ جی عرفان کی آئی ڈی سے کس نے جوائن؟ جی عرفان مغل کی آئی ڈی سے نیا تو نہیں ہے. چلیں اس کے بعد ہے پھر ابھی جو ہے نا ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں. اس کے بعد جو ہمیں سنائیں گی ہمارے آمنہ بہن. جی آمنہ بہن فائمہ یا فامہ سے سنائیں. اس سے سر فائی ہاں فاہمہ نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیے یہ نظر آ رہا ہے؟ جی سر. ہاں فائمہ فائمہ فائمو فائمت فائمتا فائمنا فائمتا فائمتما فائمتم فائمتی فائمتما فائمتنا فائمہ فائمہ فامی
फाहिमना इसका क्या आएगा? दोबारा पढ़े, जरा मिस्टेक हो गई है आपसे। फाहिमा, हाँ जी, फाहिमा, फाहिमा, फाहिमू, फाहिमत, फाहिमता, फाहिमना, फाहिमता, फाहिमतुमा, फाहिमतुम, फाहिमते, फाहिमतुमा, फाहिमतुन्ना, फाहिमतु, फाहिमना। आगे फुहिमा, फुहिमा, फुहिमू, फुहिमत, फुहिमता, फुहिमना, फुहिमता, फुहिमतुमा, फुहिमतुम, फुहिमती, फुहिमतुमा, फुहिमतुन्ना, फुहिमतु, फुहिमना। आगे फेल मुजारे की आगे यफहिमु, यफहिमानी, यफहामु नहीं है, यफहामु। यफहमु, यफहमानी, यफहमूना, तफहमु, तफहमानी, यफहमना, तफहमु, तफहमानी, तफहमूना, तफहमीना, तफहमानी, तफहमना, अफहमु, नफहमु। आगे मजहूल किया युफहमु, युफहमानी, युफहमूना, तुफहमु, तुफहमानी, युफहमना, तुफहमु, तुफहमानी, तुफहमूना, तुफहमीना, तुफहमानी, तुफहमना, उफहमु, नुफहमु। आगे मुजारे आगे है फाहिमु, 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 फाहिमानी, फाहिमु, फाहिमानी, फाहिमूना, फाहिमातुन, फाहिमतानी, फाहिमातुन। आगे नहीं फुहिमा, फुहिमा, फुहिमानी, फुहिमूना, हाँ जी, फुहुम, यफ नहीं क्या बताया सर? मफहूमुन आएगा ना, मफहूमुन, इसमें मफूल पढ़ना है ना आपने। मफहूमुन, मफहूमानी, मफहूमुना, मफहूमतुन, मफहूमतानी, मफहूमतानी, मफहूमातुन। आगे लम फाहिमा, लम यफहम, लम यफहम, लम यफहमानी, लम यफहमुना, लम तफहम, लम तफहमानी, लम यफहमना, लम तफहमु। वो बताएगा कि खालिद मंजूर साहब सही पढ़ रही हैं हमारी बहन? हजरत वो नून गिराना था, वो इन्होंने नहीं गिराया, वो मिस्टेक हो। जी जी आमना बहन। लम लम यफहम, लम तफहम। चले आप तैयारी कीजिएगा, फिर आगे जो है ना इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जी खालिद साहब आप इसको मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहद मालूम, लम यफहम, लम यफहमा, लम यफहमू, लम तफहम, लम तफहमा, लम यफहमना, लम तफहम, लम तफहमा, लम तफहमू, लम तफहमी, लम तफहमा, लम तफहमना, लम अफहम, लम नफहम। फेल जहद मजहूल, लम युफहम, लम युफहमा, लम युफहमू, लम तुफहम, लम तुफहमा, लम युफहमना, लम तुफहम, लम तुफहमा, लम तुफहमू, लम तुफहमी, लम तुफहमा, लम तुफहमना, लम उफहम, लम नुफहम। जी माशाल्लाह, ओवरऑल तकरीबन मेरे ख्याल में बेहतर है, कुछ जो है ना उसमें कमी है। जी मियाँ साहब मसरूफ़ हैं या हमें सुन रहे हैं? मियाँ अख्तर साहब। अच्छा जी आगे चलते हैं हम ज़रा। अच्छा मेरी आवाज़ आप सबकी तरफ क्लियर आ रही है ना? जी आपकी आवाज़ क्लियर है। हाँ चलें जी, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं ज़रा हम। अदरसानी वल इशरूना, मेरे ख्याल में कि ये आपने प्रैक्टिस तो की थी, उसके बाद चलो जो है ना, अब आप सारे जितने भी है ना आप रेडी रहें, मैं आपसे ना बारी बारी पूछता रहूँगा, ठीक है जी? ये सवाल करता रहूँगा तो आप जो है ना मैं आपको बताता रहूँगा, उसके बाद फिर आपने मुझे वो जवाब देना है। तो सबसे पहली बारी है फरहान भाई की है, हल लाका जद्दतुन। नाम ली जद्दतुन। जी उसके बाद है आमना बहन, हल है या ज़ईफ़तुन?
جی آمنہ بہن. هل هي ضيفة؟ ہاں کیا وہ بوڑھی ہیں؟ نعم هي ضيفة. جی ٹھیک ہے. جی ضیاء الحق صاحب مسموحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا سر اردو بنے گا ما اسمہا، کیا آپ سنتی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، جی اسم کا معنی ہوتا ہے نام، ہاں معنی اس کا، یعنی دادی اماں کا نام کیا ہے. ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے. جی. ہاں کوئی بھی آپ فردی نام بتا دیں، اس یہ ضروری نہیں کہ آپ جی ہاں. اسمہا زینبن. ہاں زینبو بنے گا، ٹھیک ہے نا جی. اسمہا زینبو. ٹھیک ہے جی. کم جدن لکا خالد صاحب. لی جدن واحدن. جی ٹھیک ہے. نانا ابو کو بھی جدن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. نانا جی ابو بھی جد میں آتا ہے. جی. اس کے بعد جی آئین. جی بران بھائی. حضرت یہ چچا کے لیے تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، جیسے آپ نے بتایا تھا، تو تایا کو کیا کہیں گے؟ تایا کو بھی یہی کہہ دیں گے؟ نہیں نہیں، تایا کو اب وہ کہتے ہیں کہ ام کہتے ہیں، ام. یہ تو ام. تایا جو ہے نا، یہ ہم بنایا، ہم نے بنایا ہوا ہے تایا وغیرہ جو ہے نا. لیکن اچھا، ام جو ہے نا عربی میں ایک ہی لفظ ام، یعنی چچا کو ہم جو ہے نا وہ ام ہی کہیں گے عربی میں. چچا اور تایا دونوں کو امی کہہ دیں گے. ہاں جی. ٹھیک. جی. جی رافع بین کم اخن لزیدن. رافع بین کی باری ہے. جی سر دوبارہ سوال بتائیے گا. کم اخن لزیدن. لزید ثلاثۃ اخواتن. اخواتن. اخواتن ہو جائے، اخواتن تو بہنیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے جی. جی عبد المجید بھائی کم اخواتن. اختن لزیدن. جی اخواتن سر. ہاں جی کیا کہتے ہیں اس کو، عبد المجید بھائی کم اختن لزیدن. عبد المجید بھائی. جی سر. کم اختن لزیدن. کم مختن لزیدن. جی لزیدن اختانی. ہاں لزیدن اختان. اختانی. ٹھیک ہے جی. جی کم امن لے صدیق کا جامی صاحب. جامی صاحب سن رہے ہیں؟ جی کم امن لے صدیق کا. جی احمد رضا بھائی بتائیں کم امن لے صدیق کا. جی کم امن لے صدیق کا. کم کتنے اما چچا علی صدیقی کا آپ کے دوست کے. ہاں لی صدیقی کا سلاستن امامن. آپ نے جو ہے نا وہ جواب تو صحیح دیا، لیکن تھوڑی بہت اس میں ہے. ضیاء الحق صاحب آپ بتائیے کہ جواب احمد رضا بھائی نے صحیح دیا. نہیں نہیں، بھائی سے تھوڑی سی غلطی کر گئے ہیں. لی صدیقی میرے دوست کے، جب ہاں ہم میرے دوست آئے گا نا تو لی صدیقی آئے گا. لی صدیقی ہاں لے اربعۃ صدیقی. امامن. ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے کیا جی. اس کے بعد جو ہے نا اس کی باری ہے، احتشام صاحب کی باری ہے. کم خالتن لحامدن. لخامدین ثلاث خالات. ثلاث خالات. ثلاث ٹھیک ہے جی. خالات. جی اس کے بعد ہے امام صاحب کی باری ہے. امام صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ عرفان مغل صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ جی حضرت یہاں پہ میرا کوشچن تھا. جی جی جی
جیسے یہ ابھی بھائی نے جواب دیا لی حامدن سلاس خالاتن، ہاں تو یہاں پہ خالہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو سلاساتو نہیں آئے گا؟ ہاں، اصل میں یہ قاعدہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اگر عدد مذکر ہو نا تو اس کی تمیز مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر تمیز مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر جو ہے نا یہ تھوڑا الٹ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں جی عرفان صاحب، عرفان مغل صاحب جی. جی جی. حل لکا ثلاثۃ اخوۃ، اس کا جواب کیا بنے گا؟ جی جی میاں صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ میاں اختر صاحب جی. مبشر بھائی آپ بتائیں. حل لکا ثلاثۃ اخوۃ. جی حضرت جی. تو اس کا عربی میں جواب دوں حضرت کیا ترجمہ؟ جی 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 عربی میں، عربی میں. جی جی. لی ثلاثۃ اخوات. ہاں لا بل لی، یا یوں کہ نعم، نعم لی ثلاثۃ اخوات. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، ذرا ضیاء الحق صاحب کی طرف آتے ہیں. جی ضیاء الحق صاحب، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا پہلے. جی جی کیا تھا. اچھا جی جی. آپ بتائیں الک خالتن. اعلیٰ کا خالتن، کیا تمہاری خالہ ہے؟ نعم نعم خالتن. نعم. ہاں نعم نعم خالتی آئے گا، میری خالہ ہے. جی رافع بین آپ کا نمبر ہے کے اوپر، تو آپ بتائیں کہ یہ ضیاء صاحب نے جواب صحیح دیا ہے؟ جی رافع بین سن رہی ہیں؟ جی کوئی اور بتائے گا کہ انہوں نے جواب صحیح دیا ہے ضیاء صاحب نے؟ جی جی حضرت مجھے لگتا ہے انہوں نے جواب میرے حساب سے غلط دیا ہے، کیونکہ انہوں نے خالتی کا مطلب ہو گیا میری خالہ ہے، ہاں مطلب میری خالہ، صرف میری خالہ، اور لی مطلب میرے لیے، ہاں لی میرے لیے خالہ ہے. ہاں لی لی ہونا چاہیے خالتن صحیح جواب آئے گا ضیاء صاحب، جواب آئے گا لی خالتن کہ میری خالہ ہے، ٹھیک ہے نا، جزاک میرے اللہ. لیے خالہ ہے، جی ٹھیک ہے نا جی. ہاں آگے چلیں جی. اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریباً کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے، یہ ساری جو اردو سے عربی اب کافی ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم اب آگے چلتے ہیں. ذرا الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق. طاؤوسن کا معنی ہوتا ہے مور، نملتن کا معنی ہوتا ہے چیونٹی، ذبابن کا معنی ہوتا ہے مکھی، بعودن کا معنی ہوتا ہے مچھر، ریشن کا معنی ہوتا ہے پر، تلساؤ معنی وہ کاٹتی ہے، یلساؤ وہ کاٹتا ہے، لیکن معنی لیکن. فی الحدیقۃ طاؤوسن، فی الحدیقۃ طاؤوسن باغیچے میں مور ہے. نملتن صغیرتن تمشی الی نملتن کبیرتن، چھوٹی چونٹی چلتی ہے بڑی چونٹی کی طرف. ٹھیک ہے جی، چھوٹی چونٹی چلتی ہے بڑی چونٹی کی طرف. آگے یلسع البعوض فی رجل رجل، فی رجل رجل، یاد رکھو رجل کا معنی ہوتا ہے پاؤں، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، اس میں یہ فرق ہے ذرا. ٹھیک ہے جی، رجل کا معنی ہوتا ہے پاؤں اور رجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرد. تو یلسع البعوض فی رجل رجل، مچھر آدمی کے پیر میں کاٹتا ہے. الذباب یطیر فوق رأسہ، مکھی اڑتی ہے سر کے اوپر سے. ریش الطاؤوس، طاؤوس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مور، مور کا پر. لا تطیر النملۃ ولکن یطیر البعوض والذباب، نملت کا معنی کیا ہے؟ چونٹی.
چونٹی نہیں اڑتی لیکن مچھر اور مکھی اڑتی ہے. لا یلسع الذباب ولکن یلسع البعوض. مکھی نہیں کاٹتی لیکن مچھر کاٹتا ہے. فی صورت خمسۃ نمل. تصویر میں 5 چونٹی ہیں. حل النملۃ تطیر فی السماء. کیا چونٹی اڑتی ہے آسمان میں؟ لا بل النملۃ تسیر علی الارض. نہیں بلکہ چونٹی چلتی ہے زمین پر. سیر کرتی ہے معنی چلتی ہے زمین پر. ٹھیک ہے جی. یہ پھر آپ کی آ گئی ابھی مشق. تو اس مشق میں آپ نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے. کون کون ذرا مشق بھیجے گا کل؟ ذرا ہینڈ ریس فرمائیے. برہان بھائی آ گئے، ضیاء صاحب، رافع بین، خالد منظور، آمنہ بین، عبد المجید، مبشر بھائی. اس کے علاوہ ہاں جی ماشاء اللہ. اچھا حضرت، ایک یہ پچھلے سبق میں جو بھی آپ نے فرمایا، یہ بس میں نے کہنا تھا رجل کو ٹانگ کہیں گے نا پچھلے صفحے میں؟ ہاں 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 جی ٹھیک. رجل کا معنی ہوتا ہے ٹانگ ٹانگ یا ٹھیک. پاؤں. ویسے رجل کا معنی جو لفظی معنی بنتا ہے نا وہ پاؤں بنتا ہے، ٹانگ نہیں بنتا. اچھا، جیسے آپ نے ہاں فرمایا تھا نا پہلے ہمیں قدمہ پاؤں، ہم نے تو اس طرح ہاں یعنی یاد کیا ہوتا. جی 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 وہ قدم وہ پاؤں ہے، پاؤں ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. ہاں اس کے بعد جی اب ہم ذرا انشاءاللہ آپ جو ہے نا ذرا ساتھ دیجئے گا، بہت اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے آپ ساتھ دیں. آپ کا اس میں فائدہ ہے کہ کم از کم آپ جو ہے نا آدھا گھنٹہ جب آپ نکالیں گے نا تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کوتاہی نہ کیجیے. اور اگر کسی کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ سستی ہوتی ہو نا تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ. یہ اس میں ریکارڈ ہو چکی ہے. اگر آپ دوبارہ جو ہے اس کو سنیں گے تو یہ آپ دعا مانگ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ. یہ دعا جو ہے نا آپ ضرور پڑھ لیا کریں. اس سے آپ کی سستی، غفلت اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لیے جو ناداری وغیرہ یا کچھ بھی ہوتی ہے وہ یا بیماری بھی آپ کی جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی. چلے جی اب ہم ذرا چلتے ہیں بہار شریعت کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کل ہم کون سے صفحے پر تھے برہان صاحب؟ جی حضرت کل ہم نے وہ پڑھا تھا نا بدعت کی اقسام. مطلب صفحہ کا کون سا تھا؟ اچھا صفحہ میں نے لکھا نہیں تھا، میں آج لکھ لیتا ہوں. تو آپ یہ ذرا تھوڑا سا لکھ لیا کریں جی ٹھیک. ہمارے لیے جو ہے نا. یہ ضرور پیج نمبر 45 کل پڑھا تھا. تو آخری تھا جائز، مباح، بدعت، واجب. ٹھیک ہے جی. 32 نمبر خلافت راشدہ سے. جی ہاں. اچھا اس کے علاوہ اگر کسی کو سبق سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، گروپ میں بھی اور پرسنل بھی. کوئی بھی چیز آپ کو ایسی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے نا جی. جی خلافت راشدہ برہان بھائی آپ پڑھیں گے خلافت جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق پڑھیں گے نا، یہ مطلق. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم ہوئے. ان حضرات کو خلفۂ راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. اچھا حضرت یہاں پہ بس سوال یہ تھا کہ خلافت راشدہ جیسے ابھی پڑھنے سے پہلے تک تو میری سمجھ میں تھا کہ صرف 4 خلفاء تک ہے. جی جی جی. تو یہ حضرت امام حسن کا بھی زمانہ اس میں شامل ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی. اچھا ٹھیک. جی جی عرفان بھائی. مطلق کا پراپرلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلق کہاں یوز ہوتا ہے، کس طرح؟ مطلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اس میں قید لگ جاتی ہے، قید نہیں ہے. مطلق کا معنی یہ ہے کہ اس میں قید کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی خلیفہ برحق ہے، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے. امام برحق ہے، کوئی قید نہیں ہے. سمجھے بات؟ مطلق کا معنی ہوتا ہے بغیر قید کے. جس میں قید کا ذکر نہ ہو اس کو مطلق کا ذکر کیا جاتا ہے.
جی 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 جس طرح دیکھیں فعل ماضی کی آپ نے اقسام شاید نہیں پڑھی. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں. ایک فعل ماضی قریب، دوسرا فعل ماضی بعید، تیسرا فعل ماضی استمراری، چوتھا فعل ماضی تمنائی احتمالی وغیرہ. لیکن ایک ہے فعل ماضی. فعل ماضی مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قید نہ ہو، نہ قریب کی ہو، نہ بعید کی ہو، نہ احتمال کی ہو، نہ کی ہو، کوئی قید نہ ہو، اس کو مطلق کہا جاتا ہے. جی سمجھ میں آ گیا. جی ریاض صاحب کی باری ہے. اشرا مبشرہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ 10 صحابہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. جی اس کے بعد مبشر بھائی کی باری ہے. خطا مقرر. جی حضرت خطائے مقرر. یہ وہ خطائے اجتہادی ہے. حضرت مجھے یہ اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے. جی چلیں کوئی اور پڑھیں. جس سے دین میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا ہو، جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا. خطائے منکر. جی اس کے بعد پھر باری ہے احتشام بھائی کی. جی خطائے منکر. یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے. ٹھیک ہے جی. نظر شرعی رافع بین. نظر اصطلاح شرع میں وہ عبادت مقصودہ ہے جو جنس واجب سے ہو اور وہ خود بندہ پر واجب نہ ہو، مگر بندہ نے اپنے قول سے اپنے ذمہ واجب کر لیا اور یہ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے. جی نظر لغوی اور عرفی آمنہ بین. اولیاء اللہ کے نام کی جو نظر مانی جاتی ہے اسے نظر لغوی کہتے ہیں، اور اس کا معنی نذرانہ ہے. جیسے کہ کوئی اپنے استاد سے کہے کہ یہ آپ کی نظر ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ بندوں کی ہو سکتی ہے، مگر اس کا پورا کرنا شرعاً واجب نہیں. مثلا 11ویں شریف کی نظر اور فاتحہ بزرگان دین وغیرہ. ہاں یعنی یہ 11ویں شریف یا نظر وغیرہ یہ بندہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ منکر ہے. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ مستحب ہیں اور یہ کرنا چاہیے. جی ریاض صاحب. جی استاد محترم ایک سوال تھا. جیسے کوئی محفل ہو رہی ہوتی ہے اور جو نعت خواں کہتے ہیں یہ نظر یہ شعر آپ کی نظر، تو ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. میں آپ کے سماعتوں کے یہ شعر آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں، مطلب یہ کہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ وہ اشعار بعض اوقات جو ہے نا عقیدے کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے نا وہ اس کے لحاظ سے ہوتے ہیں، محبت کے لحاظ سے ہوتے ہیں. کہ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی جو شاعری ہے وہ الحمدللہ اس کا ایک ایک شعر، نعت کا ایک ایک شعر جو ہے نا وہ قابل توجہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو خاص کر کے جو ہے نا پہلے جو نعت خواں حضرات تھے وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی جو نعتیں ہیں بہت زیادہ پڑھتے تھے. لیکن آج کل چونکہ لوگوں کو بہت کم سمجھ میں آتا ہے تو نعت خوان حضرات بھی ایسی نعتیں پڑھتے ہیں کہ جس میں جھوما جائے، جس میں جو ہے نا وہ تھوڑا اچھل کود کی جائے. تو اس طرح کی بھی نعت خوانی جو ہے نا کیا ہے نہیں ہونی چاہیے. نعت خوانی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں عقائد وغیرہ کا اظہار ہو. چلے جی اعلام سے انشاءاللہ جو ہے نا ہم کل پڑھیں گے. اور اب ہم ذرا چلتے ہیں، ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ریاض الصالحین. یہ اس کا آپ نے بتایا تھا کیا تھا پیج اس کا؟ جی 361. 361. ایک منٹ ذرا میں نے وہ دوسری میں نے کھول لی ہے. اب میں ذرا وہ کھول لوں جو
یہ کل مجھے کس نے بھیجی تھی ذرا؟ جی عبد المجید بھائی نے بھیجی تھی اور پھر بعد میں نے بھی بھیجی تھی. اچھا آپ نے بھیجی تھی، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں آپ کا جو ہے نا. نہیں ضرور ہاں میں نے نہیں بھیجی. ہاں بس ٹھیک ہے، یہ آ گئی. چلے ٹھیک. جی جی مل گئی. میں نے صحیح نمبر بتایا تھا، میں نے سینڈ نہیں کی، برہان بھائی نے اچھا سینڈ کی. چلے چلے 300 کون سی تھی؟ 361 پیج اچھا نمبر ٹھیک ہے. 361 باب سلام کا طریقہ. جی ٹھیک ہے. یہ ہے جی 361. ٹھیک ہے جی. سلام کا طریقہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ پہلے سلام کرنے والا یہ الفاظ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، جمع کسی کا استعمال کرے. اچھا یہ نظر تو آ رہی ہے نا آپ کو اسکرین پہ؟ جی جی نظر آ رہی ہے. ہاں اچھا جی. اگرچہ جسے سلام کہہ رہا ہے تنہا ہی کیوں نہ ہو اور جواب دینے والا واو عطف کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم. آپ نے اسے سلام کا جواب مرحمت فرمایا، وہ بیٹھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں. پھر دوسرا آدمی حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں. پھر ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بندہ السلام علیکم کہے گا، السلام علیکم کہے گا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ صرف اس نے 10 نیکیاں کمائی. جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یوں سمجھو کہ اس نے 20 نیکیاں کمائی. اور جس نے جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو یوں سمجھو کہ اس نے 30 نیکیاں کمائی. تو آپ جتنے بھی ہیں بہن بھائی، جتنے بھی ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا سلام جس طرح کیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب جو دینے والا ہے وہ بھی یوں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں. فرماتی ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہے صحیح ہیں اور جن کہ مسلم کی بعض روایات میں وبرکاتہ کے الفاظ بھی ہیں، جبکہ بعض روایات میں محذوف ہیں. اور سکہ راوی کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ سکہ راوی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ ہیں. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 بار دہراتے یہاں تک کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو 3 بار سلام کہتے. یہ اس صورت میں ہے جب اجتماع زیادہ ہو. ٹھیک ہے، جب اجتماع زیادہ ہو تو اس وقت جو ہے بندہ 3 مرتبہ بات کو اچھے طریقے سے دہرائے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ کا حصہ رکھ دیتے. آپ رات کو تشریف لاتے تو اس طریقے پر سلام کہتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا. یعنی آپ نے اس طرح سلام کرنا ہوتا کہ اگر کوئی جاگ رہا ہو تو جواب دے، اور جو ہے نا اگر نہیں جاگ رہا تو وہ جواب نہ دے، اور جاگنے والا سن لیتا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور سلام کہا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اشارہ اور الفاظ دونوں کو جمع کیا. ٹھیک ہے نا جی، آپ نے اشارہ بھی فرمایا اور ساتھ میں جو ہے نا آپ نے الفاظ بھی ادا فرمائے.
ابو داؤد کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت اسماء نے فرمایا آپ نے ہمیں سلام کیا، یعنی حضرت اسماء کہتی ہیں کہ سلام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بولا، یعنی آپ نے الفاظ ادا فرمائے، اور اشارت ظاہر بات ہے وہ اوپر والی حدیث اس بات پر ڈالے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا انہما سے روایت ہے، یہ انہو ہونا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ ابو داؤد نے جید سند کے ساتھ روایت کیا، امام ترمذی نے بھی اس طرح روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اس کے بعد یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت ابو جری حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر و عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو کیونکہ یہ مردوں کا سلام ہے، مردوں نہیں، یہ مردوں کا سلام ہے، یہ علیک السلام، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ السلام علیکم کہنا چاہیے ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کے الفاظ مفصلاً گزر چکے ہیں۔ اب سلام کرنے کے آداب سے انشاءاللہ 363، اور میں اس کو ذرا سیو کر لیتا ہوں، پھر کل سے انشاءاللہ ہم اس کو یہیں سے پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آج آپ کو سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس کو سبق سمجھ میں نہیں آیا وہ ذرا پوچھ